اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 7واں درس ہے مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ 5 ویڈیو جو میں پہلے اپلوڈ کر چکا وہ مقدمہ کتاب فارسی جدید سے تھی 6ٹھی، اور یہ 7ویں ویڈیو جو آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے ہے۔ زیادہ آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج کے درس کا پہلا لفظ ہے بعد۔ بعد یعنی ہوا، بعد یعنی ہوا۔ اس کے بعد لفظ ہے تاج۔ تاج وہی تاج، یہ تاج لفظ اردو میں چونکہ استعمال ہوتا ہے لہذا آپ کو تاج کا معنی پتہ ہوگا۔ میں اس کی زیادہ تشریح کر کے اپنا اور آپ کا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد لفظ ہے تخت۔ تخت یعنی بستر، تخت یعنی بستر جس پہ انسان سوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے غذا۔ غذا یعنی کھانا، غذا یعنی کھانا۔ یاد رہے اکثر دوستان اس لفظ کو اشتباہ میں غلط پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں غذا۔ غذا غذا نہیں ہے بلکہ اس کو کیا پڑھنا ہے، غذا۔ غین پر آپ نے زبر دینی ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کا تلفظ پڑھنا ہے تو۔ اس کے بعد یہ نیچے لفظ آ رہا ہے، یہ مقدمہ کتاب فارسی جدید میں گزر چکا ہے کیونکہ یہی لفظ مقدمہ کتاب فارسی قدیم میں ذکر ہوا ہے لہذا میں نے اس کو ترک نہیں کیا ہے اور یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے، اسب۔ اسب یعنی گھوڑا، یہ پہلے بھی لفظ ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے درخت۔ درخت کو فارسی اور اردو میں درخت ہی کہتے ہیں۔ اردو میں بھی درخت کو درخت کہتے ہیں اور فارسی میں درخت کو درخت ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے صحرا۔ صحرا بھی اردو کا ہی لفظ ہے، صحرا یعنی صحرا۔ صحرا یعنی جہاں پہ ریگستان ہو، جہاں پہ کچھ نہ ہو، جہاں ریت ہی ریت ہو، اس کو کہتے ہیں صحرا۔ اس کے بعد لفظ ہے ضبط۔ ضبط یعنی ریکارڈنگ، ضبط یعنی ریکارڈنگ، ضبط یعنی ریکارڈ۔ آپ کبھی بھی موبائل میں لینگویج تبدیل کریں، انگلش کے علاوہ اردو تبدیل کریں یا فارسی تبدیل کریں، جب آپ ریکارڈنگ میں جائیں گے تو وہاں یہ لفظ لکھا ہوگا ضبط۔ ضبط یعنی ریکارڈنگ، ضبط یعنی ریکارڈ کرنا، ریکارڈنگ۔ اس کے بعد لفظ ہے ظرف۔ ظرف یعنی برتن، ظرف یعنی برتن۔ یہ ظرف بے معنی برتن کے اردو میں استعمال نہیں ہوتا جبکہ یہ ظرف اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نمونے کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب کسی سے بات چیت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ میں فلاں کا ظرف دیکھ رہا تھا، میں فلاں کی وسعت دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آزمائش کتنی ہے، وہ میری کتنی باتیں اٹھا سکتا ہے، میری کتنی باتیں برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ظرف بھی اردو بولنے اور جاننے والوں کے لیے کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ ظرف بے معنی برتن، ظرف بے معنی برتن۔ اس کے بعد لفظ ہے آرد۔ آرد آٹا، آرد بے معنی آٹا۔ اس کے بعد لفظ ہے سبد۔ سبد یعنی ٹوکری، سبد یعنی ٹوکری۔ بوڑھے اور بوڑھیاں اوپر تیسری منزل پہ بیٹھ کر نیچے اپنی رسی کے ذریعے ٹوکری بھیجتی ہیں اور نیچے سے کبھی پراٹھا منگواتی ہیں، کبھی انڈا منگواتی ہیں، کبھی دودھ منگواتی ہیں، اس قسم کی چیزیں منگواتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے شہروں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد لفظ ہے آتش۔ آتش یعنی آگ، آتش، آتش یعنی آگ۔ اس کے بعد لفظ ہے پشت۔ پشت یعنی وہی پوسٹ، پشت یعنی وہی پوسٹ۔ یہ لفظ مشکل نہیں ہے، اس پہ زیادہ آپ کو میں نہیں روکوں گا۔ اس کے بعد لفظ ہے چسب۔ یہ میں نے جسب لکھا ہوا ہے لیکن یہ میں نے اشتباہ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی مشین نہیں ہوں کہ میں جو بولتا جاؤں، جو لکھتا جاؤں سارے کا سارا درست ہی ہو۔ آپ کو میری ویڈیو، میری آڈیو غور سے دیکھنی پڑے گی، غور سے سننا پڑے گا۔ جہاں بھی کہیں اشتباہ نظر آئے اس کو خود درست کریں۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ میں کوئی مشین نہیں ہوں کہ لفظ بے لفظ بولوں، لفظ بے لفظ لکھوں اور وہ ٹھیک لکھوں۔ مجھ سے بھی بہت سارے اشتباہات ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا طالب علم سمجھ کے، چھوٹا سا بھائی سمجھ کے ان اشتباہات سے درگزر کر دینا۔ اس کے بعد لفظ ہے سر۔ سر یعنی سر، انسان کا جو سر ہوتا ہے نا اس کو اردو اور فارسی میں سر کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا بھائی میرا سر نہیں کھاؤ، انسان کا سر۔
یہ سر انگلش والا سر نہیں ہے بلکہ اردو والا سر ہے۔ اس کے بعد لفظ بز، بز کہتے ہیں بکری کو، بز کس کو کہتے ہیں؟ بکری کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوبارہ کتاب میں لفظ تاج استعمال ہوا تھا، لہذا میں نے دوبارہ یہ تاج لکھ دیا ہے۔ تاج کی وضاحت اور اس کی ڈیٹیل میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا 7واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس سے خوب استفادہ حاصل کریں گے۔ والسلام۔